اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ ہانت علیہ نفسہ من امر علیہا لسانہ۔ نہج البلاغہ میں مالا کائنات ہمارے جسم کے اعضاء میں سے ایک عضو کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس عضو کو اپنے نفس پر حکمران بناؤ گے اور اپنے نفس کو محکوم قرار دو گے تو پھر یہ اس بات کا سبب بنے گا کہ تمہارا نفس ذلیل ہو جائے گا، تم ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے۔ تو مالا کائنات جس عضو کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں وہ عضو ہماری زبان ہے۔ مالا کائنات یہاں پر اشارہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری زبان کو تمہارے نفس کے کنٹرول میں ہونا چاہیے، تمہاری زبان تمہارے قابو میں ہونا چاہیے، نہ کہ تمہارا نفس تمہاری زبان کے قابو میں ہو۔ یعنی تمام اعضائے انسانی، انسان کا ہاتھ، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کا دماغ، تمام کے تمام جو انسان ہے اس کا جو نفس ہے وہ سب کے سب اس کے تابع ہے۔ یعنی انسان کا نفس حاکم ہے اور تمام اعضائے انسانی اس کے محکوم اور اس کی رعایا ہے، اور زبان بھی انہی اعضاء میں سے ایک ہے کہ جو نفس کی محکوم اور رعایا ہے۔ لیکن اگر زبان انسان کے نفس پر حاوی ہو جائے اور زبان انسان کے قابو میں نہ رہے اور خود حاکم بن جائے اور انسان کے نفس کو محکوم بنا دے تو پھر ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بس اس زبان کی حفاظت بہت ہی اہم چیز ہے۔ امام صادق علیہ السلام ایک روایت میں کہ جب فقہ کی علامات بیان فرماتے ہیں، فقہ یعنی دین کی جو سمجھ بوجھ ہے اس کی جو علامات بیان فرماتے ہیں، اسی دوران تذکرہ فرماتے ہیں ایک چیز کا، اور اسے فقہ میں سے قرار دیتے ہیں، جو کہ ہے خاموشی۔ ہم فرماتے ہیں الصمت من الفقہ، الصمت من علامات الفقہ۔ اگر ایک انسان خاموش رہے، فضول گفتگو نہ کرے اور اپنی زبان کو اپنے نفس پہ حاوی نہ ہونے دے تو پھر اس کا یہ عمل فقہ کی علامات میں سے، یعنی انسان اس عمل کو انجام دینے کے بعد دین کی سمجھ بوجھ کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ امام مزید ارشاد فرماتے ہیں ان الصمت باب من ابواب الحکمہ، یعنی خاموشی حکمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ مزید فرماتے ہیں ان الصمت یکسب المحبہ، کہ خاموشی محبت کو کسب کرتی ہے، محبت کو لے کر آتی ہے، یعنی محبت کا مقدمہ قرار پاتی ہے۔ تو بس یہاں پر امام صادق علیہ السلام واضح طور پر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص حکمت حاصل کرنا چاہتا ہے یا اپنے لیے کسی اور کے دل میں محبت کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کرے۔ خاموشی اختیار کرنے سے یہاں کیا مراد ہے؟ آیا بالکل ہی گفتگو نہ کرے؟ نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ انسان جب بھی گفتگو کرے سوچ سمجھ کر گفتگو کرے۔ بلا سوچے سمجھے اگر گفتگو کرے گا تو پھر انسان کا نفس ذلیل و خوار ہوگا، وہ انسان رسوا ہوگا۔ لیکن اگر سوچ سمجھ کے گفتگو کرے گا تو پھر پروردگار عالم اس کی زبان سے حکمت جاری کرے گا اور اس کا یہ عمل اس کے اور لوگوں کے درمیان محبت پیدا ہونے کا سبب قرار پائے گا۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں اس مقام پر کہ جہاں خاموش رہنا ہے، خاموش رہنے کی، اور جہاں